السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم رمضان المبارک کے 20ویں روزہ کی نشست میں حاضر ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ نشست بہت خاص ہے اور تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہے، چونکہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری یہ وہ بابرکت دن تھا کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے پیارے پیارے لشکر کو، جو کہ 10,000 کے افراد پر مشتمل تھا، وہ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف آیا اور مکہ فتح ہوا، جس کو فتح عظیم، فتح مکہ کے نام سے تاریخی لحاظ تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ فتح مکہ کیوں رونما ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو پیارے دوستو، ڈیٹیل اور تفصیلات بہت زیادہ ہیں، ہم صرف اختصاراً اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا اور اس سے قبل صلح حدیبیہ ہوا، اور صلح حدیبیہ کے اندر جو کچھ لکھا گیا، اس معاہدہ کو مشرکین مکہ نے توڑ دیا اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کچھ ایسے قبائل جو مسلمانوں کے حلیف تھے، مثلا بنو خزاعہ، یہ مسلمانوں کا حلیف تھا، تو اہل مکہ نے قتل و غارت کے لحاظ سے ان کی مدد کی، جس کی وجہ سے انہوں نے صلح حدیبیہ کو، اس معاہدہ کو توڑ دیا جو مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا۔ جب انہوں نے خلاف ورزی کی تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا جو 10,000 مجاہدین پر مشتمل تھا، اور یہ آگے بڑھتا رہا اور مکہ المکرمہ کی طرف جاتا رہا، سوائے ایک معمولی سی ایک جھڑپ ہوئی اور کوئی اتنی خون ریزی نہیں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کا سامنا کیا، اور قریش کی ایک ٹولی نے اکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں مسلمانوں سے مزاحمت کی، اور پھر حضرت خالد بن ولید نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس کے مقابلے میں 12 کافر مارے گئے اور باقی بھاگ گئے، جبکہ 2 مسلمان شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ کوئی زیادہ خون ریزی نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، اس موقع پر کفار کے بڑے بڑے لوگ اسلام لے آئے، اور ان میں سیر فرست جو نام ہے حضور سیدنا ابو سفیان، وہ ایمان لے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اکرمہ بن ابی جہل وہ بھی ایمان لے آئے، جو کہ اسلام کے لیے بہت بڑی طاقت بنی۔ اسی طرح سہیل بن عمرو، صفوان بن امیہ، اور حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو قحافہ، یہ نام قابل ذکر ہیں، اور یہ افراد فتح مکہ یعنی فتح عظیم کے موقع پر اسلام میں داخل ہوئے۔ اب پیارے دوستو، فتح مکہ جو ہمیں سبق دیتا ہے، اس کی طرف توجہ کریں۔ سبق یہ دیتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے تو کعبہ شریف میں بت رکھے ہوئے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی چھڑی مبارک سے، اور کچھ روایتوں میں تیر کے الفاظ ہیں، جو حضور کے ہاتھ میں تیر تھا، اس سے اس کو گراتے، اور گراتے ہوئے پڑھتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک ضرور باطل جو ہے وہ مٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام یہ آیت مقدسہ پڑھتے ہیں، اور ایک اور آیت بھی، جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید، کہ یہ بھی آقا کریم علیہ السلام پڑھتے ہیں۔
یہ دوسری آیت مقصد تو نہیں ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے یہ جملے بھی ارشاد فرمائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کعبہ بیت اللہ شریف سے جتنے بھی بت تھے ان کو ہٹا دیا، ختم کر دیا اور ان کو بہر بسم کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا پیارے دوستو، اسلام بتوں کو توڑنے کے لیے ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کے ساتھ بتوں کو توڑا ہے۔ آج کل کے ہمارے کچھ اسلامی ممالک ایسے ہیں، دبئی ہو گیا اور سعودی کے متعلق بھی سنا گیا ہے کہ وہاں بھی ایک مندر کھولا جا رہا ہے اور وہاں پہ یہ بد مذہب وہاں عبادت کریں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ پوری دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے اور ایمانوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ کھیڑوال کیا جا رہا ہے۔ آج اگر مسلمان نہیں اٹھیں گے تو خدا را تم کبھی بھی اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے۔ مدینہ و مکہ اور حجاز مقدس یہ وہ بابرکت زمین ہے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے اور ان کا آنا جانا رہا ہے۔ تو بہرحال پیارے دوستو، آج کل کے جتنے بھی یہ مسلم ممالک کے حکمران ہیں ان کو حیا کرنا چاہیے، اور بالخصوص حجاز کے جتنے ممالک ہیں ان کو بالخصوص حیا کرنا چاہیے کہ بد مذہبوں کو، گندے لوگوں کو اس بابرکت زمین پر قدم نہ جمانے چاہیے، ان کو نہ آنا چاہیے، اور یہ اس کے خلاف پرزور کوشش جاری رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے دوستو، فتح مکہ کے دن اسلام کے بڑے بڑے دشمن حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے قطار در قطار کھڑے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کے رشتہ دار بھی تھے، صحابہ کرام کے رشتہ دار بھی تھے، لیکن پیارے دوستو اس موقع پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے کوئی بھی انتقام نہیں لیا، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ کھلے عام آزادگی دی، کھلے عام تمام کو معافی عطا فرمائی۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے پیارے دوستو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے سامنے کوئی اونچی آواز سے بات کر دے تو ہم کہتے ہیں تیری کیا جرت ہوئی، تو انہیں میرے سامنے اس طرح بات کی۔ پیارے دوستو، فتح مکہ کے موقع پر جو قطاروں میں لوگ کھڑے تھے وہ قاتلین تھے، کسی نے کسی کے چاچو کو قتل کیا، کسی کے ماموں کو قتل کیا، کسی کے بھانجے کو قتل کیا، کسی کے بھتیجے کو قتل کیا، لیکن اس موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے بڑے سے بڑے کافروں کو بھی معاف کر دیا۔ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے، ہم معاف کرنا سیکھیں آقا کریم علیہ السلام کے اس عمل سے، نہ کہ ہم خود غرضی پر اور دشمنی پر، حسد اور کجی پر اتر آئیں اور کسی کی بات تک نہ سنیں۔ تو اسے ہمیں معاف کرنے کا سبق بھی ملا فتح مکہ سے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال کو فرمایا کعبہ کی چھت پر چڑھو اور اذان دے۔ وہ کعبہ کی چھت پر چڑھے اور اذان دے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سب سے بلند نام وہ اللہ کا نام ہے اور اسی کو ہی ہر وقت بلند کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کا وحدہ لا شریک ہونا بلند و بالا رہے گا، اس وقت تک اسلام کی سر بلندی رہے گی، اسلام ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ پیارے دوستو، فتح مکہ ہمیں بہت سبق عنایت فرماتا ہے جو کہ ہم نے ابھی سنے۔ آقا کریم علیہ السلام کا اسلام کے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دینا، اس سے حوصلہ، تحمل، بردباری، برداشت کا سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم بھی اپنوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ پیش آئیں۔ پیارے دوستو، یہ بڑی عجیب بات ہے، ہمارے یہاں پاکستان کے اندر کوئی ایسے کافر نہیں رہتے جو ہمارے جانی دشمن، ہم مسلمان اپنے آپ کو خود کھائے جا رہے ہیں، اندر سے کھائے جا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ سوچنے والی بات ہے پیارے دوستو۔ ہم آقا کریم علیہ السلام کے اسوہ سے، آپ کی سیرت طیبہ سے اتنا دور ہو چکی ہیں کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کتنا یہ ایک
بہت بہیمانہ ایک طریقہ کار ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے خوبصورت ویڈیوز اور گفتگو ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں، آپ ضرور سنیں اور شیئر بھی کیا کریں، اور براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔